دوسری بات یہ، مان لیا اس سے پہلے بھی آپ کہتے ہو کہ نیند کی حالت ہے، یہ نیند کی حالت بالکل ایسی تو نہیں ہوتی ہے کہ انسان کو شعوری باقی نہ رہے۔ موت کی حالت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل وضع یدہ تحت خدہ ثم یقول، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جاتے، اپنا ہاتھ اپنی یعنی گال کے نیچے اس طرح سے رکھتے کروٹ پر، دائیں کروٹ پر، اور کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اور وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور جب نیند سے بیدار ہوتے جاگتے تو آپ کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو موت دینے کے بعد زندگی دی، واپس سے زندگی دی، اور واپس اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو سوتے وقت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نام سے مرتا ہوں جیتا ہوں، اور بیدار ہونے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو موت کے بعد زندگی دی۔ معلوم ہے یہ جو نیند کی حالت ہے یہ کون سی حالت تھی؟ موت کی طرح تھی۔ اب آپ بتائیے کوئی بھی آدمی جو واقعی شریف آدمی جس کی یادداشت صحیح ہو اور جھوٹ نہیں بولتا ہو، نیند کے بارے میں بول سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا؟ نیند کے اندر شعور باقی نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے اس حدیث سے آپ کو موت کی حالت، قبر کی حالت بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اور اس کے بارے میں اس کی ناک اور اس کی مونچھیں کوئی بنا رہا پین سے، سویا ہوا ہے یہ، اب شرارت سے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے گال پہ کچھ لکھ رہے ہیں، پیشانی پہ کچھ لکھ رہے ہیں، کالک لگا رہے ہیں، کچھ بھی اس کو معلوم ہے، اور بیٹھ کے بول رہے دیکھ ابو کیسے دکھائی دے رہے، یہ سویا ہوا ہے وہ بھی منہ کھول کے، ناک کھلی تھی اب منہ فری میں کھول دیا، اتنا بے ہوشی سے سویا ہوا ہے۔ اب اس کو نہیں معلوم باہر اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی جو ہے کان میں کیا باندھ رہے ہیں، اس کی سر میں بال کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم باہر کیا ہو رہا ہے، اور اندر اس کا کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں معلوم۔ بھاگ رہا پیچھے شیر لگا ہے اس کے، چلا رہا تو آواز نہیں نکلتی ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے دوست اس کو، ان کو بلا رہا ہے تو پلٹ کے دیکھ رہے بھی نہیں، آواز ہی نہیں نکل رہی الگ سے، اور بھاگ رہا ہے کسی طرح سے، بھاگ رہا۔ تو کیا ان کو معلوم اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو دیکھ رہے، اور وہ پھر جو ہے اس کو دیکھ کے بھی بولے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، یہ منہ کھول کے سو رہے ہیں اور خراٹے بھی لے رہے ہیں، میری نیند خراب کی، کتنا گہرا سو رہے ہیں، ایک دم آرام سے سو رہے ہیں، اور دیکھ کے سو جانے تو بہت تھک کے آئے ہیں اور کتنا چین سے سو رہے ہیں، دیکھ کے خوش ہو رہی کہ میرا شوہر کتنا چین میں ہے۔ اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ چین میں ہے، اس کے پیچھے ڈریگن لگا ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم، وہ اپنی دنیا میں ہے، اس کو اس کی خبر نہیں، یہ اپنی دنیا میں ہے، اس کو اس کا حال معلوم نہیں ہے کہ نہیں ایسا؟ تو صرف سونے سے آپ یہ بول سکتے ہو کہ زیرو نل، ایک دم ڈیڈ، ایک دم ختم، کچھ نہیں، نو پروسیس بول سکتے ہیں آپ، چل رہا ہے اندر بہت فاسٹ پروسیس چلتا ہے، کبھی اس کو نعمت مل رہی ہے، کبھی مل رہا ہے کہ راستے پہ چلتے چلتے ہر قدم پہ 100 کا نوٹ مل رہا ہے، اس کو اٹھاتے جا رہا ہے، اور نیند کھل گئی تو سوچا اور تھوڑا دور چلتا تو کتنا اچھا تھا، ارے نہیں نیند میں تھا وہ سب گیا اس کا۔ تو ایک آدمی کو نیند میں اس کے ساتھ اگر نیند بھی مان لیا جائے اس آیت کی بنیاد پر، من بعثنا من مرقدنا، نیند مان لیا جائے تو کیا نیند میں بھی آدمی کو راحت نہیں ہوتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ نیند میں بھی نعیم اور عذاب ہو سکتا ہے، نیند میں بھی ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف دی جائے تو روح تک اس کا اثر ہوتا ہے، اور آخرت میں الٹا ہوتا ہے، اس کی روح کو تکلیف دی جائے گی، اس کا اثر جسم تک ہوگا، اثر عذاب روح پر ہوگا۔ لیکن اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں پر عذاب ہوتا ہے، اصلاً روح پر ہوتا ہے،
جس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جسم پر بھی ہوتا ہے، تو جسم پر بھی عذاب ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیسا ہوتا ہے ہم کو نہیں معلوم. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نیند میں آدمی کوئی پیچھے لگا اس کے، بہت بھاگتا ہے گرتے پڑتے کسی طرح سے جان بچا کے جب بھاگتا ہے اور چلاتا ہے نیند میں، اور بیوی دیکھتی ہے کچھ چلانے کی کچھ کر رہا ہے، ہلا کے اٹھاتی ہے، اٹھتا ہے تو سانس پھول رہا ہے اور ہاتھ پاؤں ایک دم کانپ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے بہت تھک گیا میں. تو کہاں بھاگا؟ تو ابھی بستر پہ پڑا ہوا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کئی لوگوں کو اس کا احساس ہوا ہوگا کہ کچھ بہت محنت کرتا ہے خواب میں، لیکن جب نیند سے اٹھتا ہے تو جسم پر اس یعنی محنت کا اور تکلیف کا اثر باقی رہتا ہے. تو کیسا کہ تھکا نیند میں، بیڈ پہ سو کے بھی تھکا تو اندر کچھ ہوا ہے جس سے تکلیف ہوئی ہے اس کو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آدمی کا گلا سوکھ جاتا ہے ایک دم، آدمی کے ہاتھ پاؤں درد ہونے لگتے ہیں ایک دم. کئی لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، ایسے خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھ کے بیمار پڑ جاتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے. تو کیا نیند میں کوئی آدمی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قبر میں وہ ہم کو دکھ رہا نہیں، یہ تو ڈالے اس کو قبر میں، ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ عذاب دے. ایک آدمی پچھلی قوم کا تھا، بخاری کی روایت ہے، احادیث الانبیاء میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا اور بہت گناہ اس نے کیے تھے. اپنی اولاد سے اس نے کہا کہ میں تو بہت گنہگار ہوں اور موقع نہیں، مطلب ممکن نہیں میری مغفرت ہو، اور اللہ تعالیٰ اگر مجھ پر قدرت پائے، اگر اللہ نے مجھ پر قدرت پائی، مجھ کو اگر پکڑا تو اللہ ضرور مجھ کو سزا دے گا. لہٰذا تم ایک ترکیب کرنا. اب اللہ سے بھاگنے کی ترکیب کیا ہے؟ تم ایک ترکیب کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلانا، اور کسی ایسے دن جس میں ہوا اچھی چل رہی ہو میری راکھ کو اڑا دینا، بکھیر دینا پوری میری راکھ کو. اس لیے کہ اگر اللہ نے واپس مجھ کو زندہ کیا تو ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو نہیں دیا ہے. تو ایسا بکھیر دو تو مطلب بچ گئے. اب وہ بیچارہ کم عقل تھا، اللہ کو مانتا تھا، آخرت کو مانتا تھا، لیکن اللہ کے بارے میں بھی عقیدہ فالٹی اور آخرت کے بارے میں بھی عقیدہ فالٹی. لیکن ڈرتا تھا اللہ سے، مانتا تھا اللہ کو، آخرت کو مانتا تھا. اب بیٹوں نے بھی فرما بردار، جیسا باپ نے بتایا ویسا کیا. بعض جاہل ایسا ہوتا ہے، باپ نے بولا جا کے درگاہ پہ ایسا کر کے آنا، بچے بھی جا کے کر کے آتے، پوچھتے نہیں شریعت کا حکم کیا ہے. اور ماں باپ نے بولے نا، اللہ نے بولا نا ماں باپ کی ماننے کا، تو اللہ نے اللہ رسول کی ماننے کا نہیں بولا کیا؟ بدعت سے منع کیا نا رسول نے، تو وہ پہلے ماننے کا، یہ پہلے ماننے کا. تو انہوں نے کیا ایسا، جلا کے اس کو بکھیر دیا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جمع کر میرے لیے. پورے زمین نے ایک ایک ذرہ اس کے جسم کا جو جلا کے بکھیر دیا گیا تھا اس کو جمع کیا، اور اس کو بالکل ٹوٹل جیسا تھا ویسا بنا کے اللہ کے سامنے امانت ادا کر دی. امانت ہے، زمین کو اللہ حکم دے پوری زمین دے گی، اس کی کیا مجال ہے نہیں دے. زمین میں ڈال رہے ہیں، اللہ مانگے گا تو دے گی وہ. اللہ نے کہا جمع کر، انجمعی، جمع کر. اس نے جمع کر کے دے دیا، لو اللہ لے لئیے. زمین اللہ کی فرما بردار ہے. اب وہ اس نے دیکھا مجھ کو واپس. اللہ نے اس سے پوچھا کیوں کیا ایسا؟ اس نے بولا اس کے سامنے کوئی رستہ نہیں. اس نے کیا کہا؟ اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا، میرے کو بہت ڈر تھا، تو اگر پکڑے گا مجھ کو تو بہت سزا دے گا، میں پکڑ میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تیری مغفرت کر دی میں نے. اللہ نے اس کی کیوں کی؟ اس کو جاہل تھا وہ. ابن تیمیہ اور بڑے بڑے علماء نے کہا ایک جاہل آدمی اگر ایسا عقیدے میں اس کے کچھ فالٹ ہو لیکن واقعی اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، معلومات خراب ہے اس کی، اس لیے عقیدے میں خرابی آ گئی اس کے، اگر ایسا آدمی ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کی مغفرت کرے. اسی لیے کفر کے فتوی جلدی جلدی لگانا نہیں چاہیے لوگوں کے اوپر، جیسے اسٹیکر لگاتے ہیں کسی کے اوپر فٹافٹ. ہمارے پاس کیسا ہے جو ایسا مار دینا ہے کافر کافر کافر، تھوڑا بھی سوچتے نہیں ہیں. جاہل آدمی بھائی، اس کو نہیں معلوم تھا، اللہ نے مغفرت کر دی اس کی. اس سے کئی علماء نے دلیل لی کہ جاہل آدمی کی مغفرت ہو سکتی ہے اگرچہ اس کے عقیدے میں ایسا کچھ ہو. بتائیے اللہ اگر مجھ کو راکھ بنا دیا جائے،
اللہ مجھ کو نہیں واپس زندہ کر سکتا، عقیدے کی خرابی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قدرت میں عیب ماننا ہے. اور اگر راکھ بنا کے بکھیر دیا جائے تو قیامت کے دن واپس نہیں آ سکتے. آخرت کے بارے میں غلط عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی آخرت میں میں ایبسنٹ رہ سکتا ہوں، یہ عقیدہ ہے. آخرت میں نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ عقیدہ صحیح ہے؟ غلط ہے. دو عقیدے خراب، ان میں سے ایک بھی کفر ہے جو دو جمع کیے اس نے. کیسا ہوا یہ؟ جہالت کی وجہ سے، نہیں معلوم بھائی اس کو اللہ نے کیا کر دی اس کی. لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی، کیا تھی؟ اللہ کا ڈر تھا. یہ کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اللہ، میں نے غلط کیا ہے، اللہ کا حکم میں نے توڑا ہے. وہ پکڑنے پہ قادر ہے اور وہ ایسا ہے کہ میں رسپانسبل ہوں، میں ذمہ دار ہوں اپنے عمل کے لیے، اس کے سامنے جواب دہ ہوں. تو وہ مجھ کو معاف نہیں کرے گا تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے بھاگو. کیا کرو؟ جلا دو. اللہ نے مغفرت کر دی. اللہ قادر ہے کہ زمین میں جو ذرات پھیل گئے اس کے مرنے کے بعد، کچھ لوگ بولتے ہیں نا وہ لوگ جن کو جلا دیا جاتا ہے ان کا کیا؟ اللہ جو چاہے کرے بھائی، اس کو زندہ کیا تھا اللہ، ان کو جیسا چاہے کرے، ان کے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے. اور اللہ ایک ایک ذرے کو عذاب دینے پر قادر ہے کہ نہیں ہے. آدمی کے جو ہے مسامات ہیں، جو بھی جسم کے حصے ہیں، ہر ایک میں سیل ہوتے ہیں جن سے اس کو، کیوں بھائی آپ کو یہیں پہ کچھ مچھر کاٹا تو لگتا ہے، یہاں کاٹا تو کچھ بھی نہیں لگتا، ایسا ہے کیا؟ آپ کے پورے جسم میں آپ کو درد کیسے محسوس ہوتا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے. آپ کبھی بیٹھ کے سوچو ذرا، کھانا وانا کھا کے جب کچھ کام نہیں رہا سوچو کہ آدمی کو درد محسوس ہوتا ہے کیوں؟ کیسا؟ کیا ہے وہ کہ کہیں بھی آدمی کے جسم میں کچھ بھی اس طرح سے چبویا جائے فوراً آدمی کو معلوم پڑتا ہے. فوراً آدمی دیکھتا کیا ہوا، فوراً آدمی کو معلوم پڑتا ہے. تو سارے جسم میں کہیں بھی درد دیا جا سکتا ہے، جسم کے ذرات کو بھی درد دیا جا سکتا ہے. اللہ اس پر قادر ہے کہ ذرے ذرے کو بھی عذاب دے یا ذرے ذرے کو بھی شعور دے اور اس کو احساس ہو. اللہ دے سکتا ہے. کیوں؟ قیامت کے دن نہیں ہوگا کیا؟ ہاتھ بات کرے گا، جلد بات کرے گی، پاؤں بات کریں گے. اس کے منہ پہ مہر لگا کے ہاتھ پاؤں بات کرنا شروع ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں بات کر رہے ہیں. پوچھیں گا ایسا کیسا؟ بولی ہاں، جس نے زبان کو طاقت دی وہ ہاتھ کو بھی دے سکتا ہے بولنے کی. زبان ہی کیوں بولتی بھائی؟ کان کیوں نہیں بولتے ہیں؟ وہ کان بولتے ہیں، وہ الگ یعنی کہاوت ہے، اس کے کان بولنے لگے ہیں. زبان، اب دیکھیے آپ ہاتھ ہلاتے ہو آپ کی بات ہوتی ہے کچھ، لیکن اتنی چھوٹی زبان ہے، آپ انگلی ہلاتے ہو کچھ آواز آتی ہے اس سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تیار کچھ نکلتا ہے اس سے. یہ بھی گوشت ہے، یہ بھی حصہ ہے، یہ بھی حصہ ہے، یہ بھی گوشت ہے. لیکن اس سے آپ کلام پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ جسم کے کوئی بھی حصے کو ہاتھ پاؤں کچھ بھی ہلاؤ، آپ گردن ہلاؤ، آپ آواز پیدا ہوگی، کلام نکلے گا نہیں. اللہ نے اس کو کلام کی قدرت دی ہے، اس کو نہیں. حالانکہ یہ بھی بدن کا حصہ، یہ بھی حصہ ہے. یہاں سے سنتا ہے، ناک میں سوراخ ہے، منہ میں سوراخ ہے، کان میں سوراخ ہے. یہیں سے کیوں سنتا ہے بھائی؟ عجیب بات ہے نا. ذرا سوچو آپ بیٹھ کے ذرا کبھی، کیوں ایسا؟ آنکھ سے ہی دکھتا ہے ایسا کیوں؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. ذرے ذرے کو اللہ عذاب دے سکتا ہے. اللہ کی قدرت پر آدمی کو اعتماد ہونا چاہیے. یہ اگر سمجھ گیا تو سب ہوتا ہے. ہاں لیکن کوئی آدمی ایسا عقیدہ نہ بنائے جس کو اللہ نے انکار کیا ہے، جس کا رسول نے انکار کیا. نہیں، اللہ یہ بھی کر سکتا ہے. جیسے کوئی آدمی کہ اللہ ابلیس کو بھی جہنم میں سے کی بجائے جنت میں ڈال سکتا ہے، اللہ کی مرضی. اللہ نے خبر دی ہے، اس کو جہنم میں ڈالے گا بھائی. اب اللہ نے جس کی خبر دی ہے اس کے مقابلے میں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کے الٹا کر سکتا ہے. اللہ کی مرضی اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، یہ یقین ہے ہم کو، کیونکہ اللہ نے خبر دی ہے. اختیار الگ چیز ہے، خبر کی بنیاد پر یقین اسی پر کریں گے ہم جو اللہ نے بتایا ہے. کوئی آدمی بولے کہ سارے جہنمی جنت میں جا سکتے ہیں، اللہ ہو سکتا ہے ایسا الٹا کر دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن؟ کبھی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اللہ نے جو بولا ہے ویسے ہی کرے گا اللہ تعالیٰ. یہ بھی یاد رکھیں. تو بہرحال یعنی اس سے بات معلوم ہوئی کہ نیند شعور کے منافی نہیں ہے، منافی نہیں ہے.